نبی کو میت قرآن نے کہا انا کا میتم و انہم میت، یہ بیچارہ بعد میں آیا ہے. میں نے حضرت صدیق اکبر کا حوالہ پیش کیا طبتا حیم و میتا، حضرت علی کا حوالہ پیش کیا طبتا حیم و میتا، ام المومنین ابن عباس کا حوالہ پیش کیا انا ابا بکر قبل النبی فہو میتن. اور یہ لفظ تو وہ جو بزرگ ہیں سبکی صاحب، قاضی سبکی صاحب بھی مان گئے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ جو موت کا اطلاق ہے یہ آپ پر ہو سکتا ہے اجمع علماء علی اطلاق ذالک، سارے علماء کے اس اطلاق پر اجماع ہے. یہ تو سبکی بھی مان گیا اور کہتے ہیں بل قرآن ناطق، قرآن بھی آپ کی موت بیان کرتا ہے. تو یہ مسئلہ ہے. اور بھئی حضور کا سایہ مبارک تھا یا نہیں؟ اگر تھا تو حدیث سے وضاحت کریں. آپ کا سایہ تھا. اب یہ میرا موضوع کی بات نہیں ہے لیکن چونکہ عام سوال ہے. بریلوی اس مسئلہ میں دو جھوٹ بولتے ہیں. ایک کہتے ہیں نور کا سایہ نہیں ہوتا، دوسرا کہتے ہیں آپ کا سایہ نہیں تھا، اور تیسرا نتیجہ نکالتے ہیں لہٰذا آپ نور ہیں. تو میں کہتا ہوں دو جھوٹ ہیں. نور کا سایہ نہیں ہوتا، اس کی دلیل بخاری میں تو ہے کہ فرشتوں نے ایک صحابی کے متعلق یذلھم، فرشتوں نے بِأَجْنِحَتِہِم اپنے پروں کے ساتھ اس پر سایہ کیا. تو فرشتے نور ہوتے ہیں یا بشر؟ تو پھر نور کا سایہ ثابت ہو رہا ہے. یہ بنیاد ہی غلط ہے، نور کا سایہ نہیں ہوتا. دوسرا آپ کا سایہ قرآن پاک کی 2 آیتوں اور کم از کم 10 احادیث صحیحہ سے ثابت ہے اور علماء امت سے، اور اس پر کوئی روایت نہیں صحیح سند کے ساتھ کہ آپ کا سایہ نہ ہو. قرآن نور ہے کہ نہیں؟ کل دیکھ لئیو قرآن دا سایہ ہے جی کہ نہیں؟ تسی آکسو برکاں دا سایہ ہے، میں آکسو اتنے کپڑاں دا کدھر گیا ہے. سایہ ثابت ہے اپنے مقام. نعرہ حق 4 یار کی وضاحت کریں. یہ جو نعرہ حق 4 یار ہے یہ نعرہ 5 تن پاک ہے. حق 4 یار اصل میں بعض الفاظ صحیح ہوتے ہیں لیکن ان کا بعض اسباب سے استعمال غلط بنتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. دیکھو رائنا پہلے ٹھیک تھا، بعد میں منع ہو گیا. دراصل بدقسمتی سے ہمارے دیوبندیوں میں ایک محقق ہیں حضرت مولانا پیر طریقت رہبر خدامیت حضرت مولانا قاضی مظہر حسین صاحب. تو انہوں نے یہ ایک ترتیب رکھی حضرت معاویہ کو خلافت راشدہ سے خارج کرنے کے لیے کہ حضرت معاویہ جو ہے خلافت راشدہ سے خارج ہیں. انہوں نے یہ اصطلاح کو زیادہ عام کر کے اس کا مطلب غلط بنا کے خلفائے راشدین تک بند کیا، لیکن خلفائے راشدین تک تو پھر بھی بند نہیں ہو سکتا. حضرت حسن کو کیا کہو گے؟ پتہ چلتا کوئی بھی نہیں. حضرت حسن خلیفہ راشد ہے جب وہ بھی بادشاہ آئی راشد ہے. ہم تو کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں اولئک هم الراشدون. اولئکہ کا اگر مشارون الیہ 4 ہیں تو پھر حق 4 یار ہیں، اور اولئکہ کا مشارون الیہ سارے ہیں تو پھر سارے یار راشد ہیں اور سب یار حق ہیں. یہ فیصلہ آپ پر ہے. اولئکہ هم الراشدون یہ عام ہے. اور لا یستخلفنہم فی الارض والی آیت بھی اب مسئلہ وقت ہے، تھوڑا کام ہے زیادہ، تو وہ آیت بھی خاص نہیں ہے، بند نہیں، اس میں حصر نہیں ہے. بہرحال یہ لمبی بات ہے. تو یہ ایسے ہی ہے، وہ 5 کو مانتے ہیں، یہ 4 کو مانتے ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں. فریق مخالف کہتا ہے اس قبر کو سجدہ کرنے کو پھر مشرک کیوں کہتے ہو؟ بھائی 1000 دفعہ میں 10 ٹکا بھائی اساں اس قبر دے منکر کو انہوں نے تو سمجھ بھی آئیے. اساں یہ اصل ماسٹر اکاڑوی کے فراڈوں میں سے ایک فراڈ ہے. چونکہ اصل مسئلے پہ دلیل نہیں تھی، میں نے بتا دیا ہے کہ اصل مسئلہ ہے روح نکلی ہے یا نہیں، پھر روح واپس آئی ہے یا نہیں، عادتاً سما ہے یا نہیں. اب جتنی چٹیں آ رہی ہیں اس پر نہیں آئیں گی، اور نہ اس پر یہ مناظرہ کریں گے، نہ اس پر کبھی یہ کتاب لکھیں گے، نہ اس پر کبھی میدان میں آئیں گے. اب ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں ہم قبر کے بھی منکر نہیں،
ہم اس قبر کو حضرت نیلوی شاہ صاحب کی ندائے حق اٹھا، وہاں پر حضرت نے 2 صفوں سے زیادہ لکھا ہے کہ یہ قبر قبر ہے۔ فرق ہے، یہ قبر عرفی ہے اور علماء دیوبند ایک اور معنی قبر شریکہ کرتے ہیں۔ اگر قبر کے 2 معنی کرنے والا کافر ہے تو علماء دیوبند پہ لگا فتویٰ۔ ہمیں اگر مجبور کر ہم چلو دوسرا معنی پھر بھی نہیں مانیں گے، تیرے والی مان لیں گے، تو قبر شبر کا کوئی جھگڑا نہیں، یہ تو اکاڑوی کے فرائض میں سے ایک فراڈ ہے۔ عصر حاضر کے معتزلہ کے نزدیک روح نہیں مرتی بلکہ وہ زندہ رہتی ہے، جب کسی کی روح نہیں مرتی تو حضرت عزیر کی روح بھی نہیں مری ہوگی۔ ظاہر بات ہے اس وقت روح جسد میں آ چکی تھی، اب ہمیں بتایا کہ روح زندہ رہی۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں زندہ فرما کر پوچھا کتنا، اس وقت اندازہ کیوں نہیں ہو سکا؟ اگر ان لوگوں کے سراج کو درست تعلیم کر لیا جائے جو پتہ نہ ہونے کی وجہ سے حیات کی نفی ہوتی ہے، حضرت عزیر کی روح، واہ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، سامنے نہیں آکھدا بھئی اگر حضرت عزیر دی روح زندہ ہے سی تو پھر وقت دا کیوں نہیں پتہ لگا؟ اب بیچارے پھنس گئے حضرت عزیر دے واقعے چ، اللہ کا پیغمبر ہے، 100 سال آ گئی موت تے اللہ نے موت بھی دی، لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، اللہ نے فرمایا تجھے موت بھی اس لیے دی ہے لِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، لِلنَّاسِ تاں جو اشاعتیاں دی دلیل بن بنے، کیونکہ لِلنَّاسِ دے کولو مراد ہے مستفیدین من الآیہ، آیت جنہ منیے پیدا ہونا نہیں ہومنا ہے، آیَةً لِلنَّاسِ تاکہ لوگوں کے لیے میں تجھے نشانی اور ان کی دلیل بناؤں۔ اب دیکھیں نبی ہے، موت آ گئی، 100 سال گزر گیا، 100 سال میں بارشیں آتی رہیں، بادل گرجتے رہے، موسم بدلتے رہے، راتیں بدلتی رہی، سب کچھ۔ جب اللہ نے پوچھا کم لبستا، تیسرا پارہ کتنے ٹھہرے ہو؟ کہ لبستو یومن او بعض یوم، یا اللہ ایک دن یا دن تو بھی۔ ہم اس لیے استدلال کرتے ہیں جس پر موت آ گئی اس کا دنیا، اہل دنیا کے حال کا پتہ کوئی نہیں، ہمارا یہ استدلال ہے۔ اس استدلال کا کیا تعلق ہے؟ روح زندہ تے فلاں زندہ فلاں، بات تو یہ ہے جس پہ موت آ گئی اس میت کو نبی پہ بھی موت آ جائے وہ بھی قیامت کو کہے گا لا علم لنا اے بعد وفاتنا۔ یہ اس آیت کے یہی معنی کیا ہے بہت سارے مفسرین نے، لا علم لنا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا۔ تو لا علم لنا تفسیر کبیر دیکھنا، مدارک دیکھنا، سراج منیر دیکھنا، سب تفسیروں میں کہتے ہیں لا علم لنا اے بعد وفاتنا، میرا اللہ وفات دے بعد دے حال دا سانو پتہ کوئی نہیں۔ تو حضرت عزیر کا واقعہ بھی یہی بتا رہا ہے، پتہ نہیں۔ اور بس اور کسی کا علم باقی ہو؟ عذاب و ثواب قبر حق کن والکیفیت مفوض الی اللہ والتفصیل فی سی ڈی حسن ابدال۔ جی اس سی ڈی سن لئیو نا، ہوں ٹائم بڑا کافی ہو گیا۔ عذاب قبر دا مسئلہ 4 مسلک اے عقیدہ رکھنا۔ عذاب القبر حق کن، عذاب قبر دا حق کے اگے کن جو دا روح قیامت تک نہیں آندی۔ ہاں میں دسنا نا جی ہاں، اگر عذاب قبر ملا دیونا ہے تو بغیر اعادہ روح دے نہیں ہو سکتا۔ یہ عذاب قبر اس دیونا ہے جڑا یا نارو کونی بردہ آکھن والا ہے، آگے روح بڑی پئی ہے پھر یا نارو کونی کیوں آکھے؟ یہ عذاب قبر اس دیونا ہے جڑا یا جبال و ابے بھی پہاڑا نال گل کر سکتا ہے۔ عذاب قبر اس دیونا ہے جڑا یا سما تے یا ماں دے پانی نو سنا سکتا ہے۔ عذاب قبر اس دیونا ہے جڑا ام من شیء الا یسبح بحمدہ، پہاڑاں تو تسبیحاں کرا سکدا۔ تو اس اللہ نو اعادہ روح دی محتاجی کوئی نہیں، تے جڑا رب نو اعادہ روح دا محتاج سمجھے او دا اسلام نال تعلق بھی کوئی نہیں۔ پوری تفصیل اس سی ڈی دے وچ سنیو، مکمل تفصیل۔ دعا کریے جی، باقی مولانا سجبہ سن بس دعا ٹائم تو دعا تو بعد ہوں انشاءاللہ اگلی ملاقات ہے۔ ہمارے خطیب ایمرجنسی وارڈ میں بس سب کے لیے دعا کریں۔ مولانا سجاد الرحمان صاحب ہماری جماعت کے عظیم مبلغ ہیں، عظیم خطیب ہیں، لیکن آج جو انہوں نے جملہ بولا میں جان بوجھ کے جہاں کہہ رہا ہوں جملہ غلط بولا ہے۔
وہ کون سا؟ کہہ رہے تھے کہ آج کا یہ پروگرام جو تھا ان کے پراپیگنڈے کا توڑ تھا. میں کہتا ہوں ان کے پراپیگنڈے کا توڑ نہیں ہے، ان کے پولوں کا کھول ہے. ہمارے خلاف کون ہے پراپیگنڈا کرنے والا؟ ابو جہل نبی کے خلاف پراپیگنڈا کرتا تھا، کذاب ہے، ساحر ہے، بزرگوں کو نہیں مانتا، فلاں ہے فلاں ہے. تو یہ ایسے نہیں. یہاں تو میں کہتا ہوں خدا کی قسم ان لوگوں میں ذرا حیا ہوتا، شرم ہوتا تو اتنا بھاگنے کے بعد کبھی یہ خاموش ہو جاتے. لیکن ان لوگوں بالکل ڈھیٹ ہیں. مقصد صرف ایجنسیوں سے وہ پیسے. 23 جنوری کا ذرا اخبار دیکھ لینا، اس میں کیا ہے؟ اپنوں کی شہادت. تو ان لوگوں نے خواہ لوگوں کو انتشار میں ڈالا ہوا ہے اور ان کا مقصد صرف فراڈ ہے. ورنہ گجرانوالا میں ان کی مسجد کے اندر داخل ہو گئے اور مولوی صاحب نے مسجد کے اندر سے کنڈی لگا دی. ایوب طوفانی نے، ایوب طوفانی، وہ سی ڈی بھی بنی ہے، ویڈیو ہے، للکارتے رہے. ہمارے علماء ان کے ممبر پہ چڑھ گئے، آؤ شرطیں طے کرو مناظرہ کریں گے، لیکن بھاگ گئے اور سارے پورا پاکستان گواہ ہے. تو بہرحال ہمارا یہ جلسہ بھی، اور آئندہ جب میں آؤں گا تو انشاءاللہ ایک پول نہیں سب پول کھولیں گے. اور میں کہنا چاہتا ہوں ہم نہیں چاہتے یہ فضا، واللہ نہیں چاہتے، لیکن یہ اب اتنے شیطان بن چکے ہیں. اس تسکین والاذکیاء میں ظالم اکاڑوی نے لکھا کہ کسی کے سامنے لوگوں نے کہا مولانا غلام اللہ خان، اس نے کہا مولانا نہیں کہنا، مولائی کہو. کیوں؟ پھر کشف لکھا، کہتے ہیں غلام اللہ ہمارے لیے مولانا نہیں ہے. وہ تو آگے جو کشف ہے اس کا خلاصہ ہے کہ فلاں بزرگ کو کشف ہوا اور اس نے دیکھا کہ وہ جہنم میں جل رہے ہیں. ان کے کشف بلی تو بھی تیز ایسی. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے عذاب قبر غیب کی چیز ہے، جنوں ان سے غیب رکھتا ہوں، اور ان کے پیروں کی نظریں پہنچ جاتی ہیں، پتہ لگا اے نہ بندے دے پترے نہ جنہ دے، کیونکہ جنوں ان سے تو عذاب قبر وہ غیب کا معاملہ ہے. تو جب حضرت شیخ، اور اس نے وہ گجرانوالے کی تقریر میں شیخ القرآن رحمہ اللہ کے بارے میں فرمایا، اس نے بکواس کیا کہ حضرت شیخ القرآن جی عبدالستار نیازی کے ہاں پناہ لیتے تھے، اس کو توحید کہتے ہیں. تو شیخ القرآن کو کہتے ہیں تو توحیدی ہے، تو فلاں ہے. تو ایسے بے ایمانوں کو ہم معاف نہیں کریں گے. اگر ہمارے شیخ کی طرف زبان درازی کی تو تمہارے قاضی مظہر کو بھی ہم قبر سے نکال کے چوک پہ ننگا کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.